میں کہتا ہوں کلام کو سننا، ٹو لسن ٹو دا ورڈ آف گاڈ بہت ضروری ہے. بولنے میں تو آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آلریڈی نون انفارمیشن. سننے سے انسان نیا سیکھتا ہے، اور سننا ایک تخلیق ہوتی ہے، بولنا نہیں. جتنا بھی آپ بول رہے ہیں وہ پہلے آپ کو کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہے، وہ بول رہے ہیں. سننے سے انسان نیا سیکھتا ہے، اور سننے سے ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے. تو پاکستان میں کلام کو سنانے کا جنون تو بہت ہے، کلام کو سننے کا جنون بہت کم ہے. تو یہ ہوتا ہے پرسنل ڈیووشن. آپ خود وقت لے کے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں، چھوئیں اور اس کے اندر داخل ہوں. ہم صرف اسپیشلی یہاں جو لیکچرز کی بات ہوئی ہے، کلام کے قاریوں کی بات ہوئی ہے، ہم صرف تلاوت کرنے تک تو ایک خدمت ہے، وہاں تک رہتے ہیں. کئی دفعہ آیات اور الفاظ ہماری آنکھوں کے سامنے تیرتے بھی ہیں، سلپ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم شخصی طور پہ پڑھتے ہیں تو کلام کے اندر جاتے ہیں، اس منظر پہ، اس سین کے اندر جاتے ہیں، اس ڈائلاگ کا حصہ بنتے ہیں. یو فیل یور سیلف پریزنٹ ان دا ورڈ آف گاڈ. صرف پڑھنا نہیں، سنیں. اور اس کے ساتھ اس کو میں مکالمہ اور ملاقات کہتا ہوں. یہ بات ذرا لمبی ہے تو ابھی تو نہیں میں اس پہ بات چیت کروں گا، لیکن تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک دوں گا کہ ایوری ڈے، ہر روز تھوڑا سا 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ بائبل مقدس کھولے، خاموشی میں پڑھے. آپ کہیں گے جی سمجھ نہیں آتی. سمجھنے کو چھوڑے. دا ورڈ آف گاڈ از ناٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. سنیں کہ آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی خدا کا کلام جواب دے. نو، پاک کلام کے بھی بہت سارے سوال ہیں جو وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے بھی سوالوں کو سنیں. تو بائبل دیٹ وے از بک آف کوشچنس، ناٹ بک آف آنسرس. تو بائبل کے اپنے سوالات ہیں جو آپ سے جب پڑھیں گے کرے گی کہ میرا یہ سوال ہے، مہربانی سے جواب دے. تو ٹوٹلی ڈفرینٹ وے آف اپروچنگ دا ٹیکسٹ بائبل. میں ذرا بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں اس بات پہ زور دیتا ہوں، لیکن ایک وقت میں نہیں بات بتائی جا سکتی. لیکن میں خوش ہوں آپ نے میرے الفاظ کو کیچ کیا ہے اور اسے آپ تھامے ہوئے ہیں. یو آر کیرنگ اٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو. میں نے اس پرنسپل کو اپلائی کیا تھا گڈ فرائیڈے کی جو کیلوری پہ واقعہ ہوا تھا، اس پہ کہ ہم اس واقعہ کی یاد کرتے ہیں، یسوع مسیح کی موت کی برسی مناتے ہیں، یا اس واقعہ کے اندر جو نجات کا بیت ہے اس کے اندر شامل ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی تھی، ویری گڈ ٹو ریڈ. اس سے کافی کہ گڈ فرائیڈے کو آپ گرجے میں 14 مقام کی عبادت کر کے واپس آتے ہیں یا کلوری سے ہو کر آتے ہیں. تو اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اچھا چلو جی، اور کچھ سوال؟ جی. میرا کوشچن یہ کہ لائک مجھے فیل ہوتا ہے کہ مطلب مجھے پرسنلی ڈسرنمنٹ جو ہے نا، آپ نے بولا تھا کہ ڈسرنمنٹ کرنی، اور پوپ نے جو فرانسس انہوں نے بھی اس بات پہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو بہت زیادہ کہا ہے کہ آپ نے ڈسرنمنٹ کرنی ہے جو ہم میں لیک کرتی ہے. اور یہ مجھے پرسنل ایک پارٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. تو میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. یا باتوں میں امتیاز کرنا کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر بالآخر فیصلہ کرنا، یہ تو بہت ضروری ہے زندگی میں. جیسے میں نے کہا کہ آپ کی زندگی تابع میچورٹی کی طرف بڑھتی ہے جب آپ فیصلے کریں. جتنے فیصلے کریں گے اور وقت پہ کریں، اور فیصلہ کرنا جلدی سیکھ لیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ہماری معاشرت کا، سوشل لائف کا اور ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اتنی جلدی اس تاثر کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا. بٹ وی ہیو ٹو فائٹ. ہمیں اسٹرگل کرنا اپنی زندگی کے لیے اور دوسروں کی زندگی کے لیے کہ اپنے فیصلے کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو وقت پر فیصلے نہیں کیے جاتے، جو فیصلے دیر میں کیے جاتے ہیں، ان کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے کلچر کی وجہ سے بالغ ہونے کی عمر بہت دیر میں آتی ہے، فیصلہ کرنے کی تو اس عمر بہت دیر میں آتی ہے. اس وقت دن آپ بالغ ہوتے ہیں when you can decide, choose and decide your own. ہمارے یہاں تو دیکھا دیکھی چوائس ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں، اس نے یہ کیا میں. تو ہمارے یہاں فیصلے بھی دیکھا دیکھی ہوتے ہیں یا فیصلے تھوپے جاتے ہیں، اپنے نہیں ہوتے.
تو اپنے فیصلے کریں, ڈسرنمنٹ کریں. یہ پوپ صاحب کے ڈاکومنٹ کا یوتھ ایئر پہ بعد میں آیا, 1 سال بعد 2019 میں, اس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کا لاطینی میں کرسٹس ویوت نام میں نے بتایا. تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو اون کریں اور پھر فیصلے اون کریں. یہ بڑا ہمارے ہم پرابلم ہے, ہم فیصلے اون نہیں کرتے, پھر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتے. مجھے تو اس نے بتایا تھا تب میں نے کیا ہے, میں نے کہا کرنا تھا اس نے بتایا. اور جب کوئی ایکسکیوز نہ ملے پھر خدا کو ایکسکیوز بنا لیتے, وہ کر نہیں سکتا. یہ بات خدا کی مرضی تھی, کیا کام آپ نے ہے, فیصلہ آپ نے کیا ہے, یہ خدا کی مرضی تھی. تو یہ ایکسکیوز ڈھونڈنے والے بھی کام چھوڑے, اپنا فیصلہ کریں, فیصلے کو اون کریں, اپنائیں اور اس کے ساتھ رہیں. اور میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں اس سوال کے, اور فیصلوں پہ خوش ہو. آپ نے کیا ہے, فیصلوں کو زخم نہ بنائیں کہ میں نے غلط کیا. نو 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 نو, فیصلوں کو اون کریں اور فیصلوں کے لیے خوش ہو کہ میں نے یہ کیا, میں نے آگے بڑھنا. چلو لمبی باتیں تو نہیں کر سکتے. جی, مبارکباد دینا چاہتا ہوں ساری ڈائسس کو, اور لیکن اٹھو اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. میں 72 سال کا ہوں, لیکن آپ کے پاس آ کر میں بھی اپنے کو نوجوان سمجھ رہا ہوں. تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ایج کو پکڑا ہے, تھام لیا ہے اور ساتھ لے کے جائیں گے. میرے ایک مشورہ ہے کہ اس آیت کو گھر میں کہیں اپنے جگہ پہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں, کھانے کمرے میں یا جہاں بھی گھر میں, لکھ کے لگائیں. یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو نئی تحریک اور پھر ڈائلاگ ود دا ورڈ آف گاڈ اینڈ انکاؤنٹر ود دا ورڈ آف گاڈ آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ایک نیا جذبہ دے گی. دوسرا, میں بہت خوش ہوں کہ شراکت اور شمولیت بڑھ رہی ہے. سب گروپوں نے کام کیا مل جل کے, بولے بھی ہیں, ہمیں آگے جانا چاہیے. اور ایک اور نقطہ مجھے بہت پسند آیا کہ باہمی اور مل جل کر یہ جو شراکتی اور گروہی تبادلہ کیا آتا ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے اگر ہم میں یہ بلڈ اپ ہو گیا آگے. میں شخصی تجربات سے جو آپ نے شیئر کیا, واقعہ سے گواہیاں دی ہیں, بہت متاثر ہوا ہوں کہ بڑے فیاض جنروسٹی کے اور فراخ ذہن کھول کے دل کھول کے کیا. یہ بہت اچھی بات ہے. آخر میں بتانا چاہتا ہوں, ہم آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں. یہ جو عالمی بشپ سینڈ ہو رہی ہے, اس کا ڈاکومنٹ تھوڑا سا میں نے سمری جو بھی پوپ صاحب تیاری کر رہے ہیں اس کی خلاصہ کے طور پہ یہ بنایا ہے. ہم آپ کے لیے, میں آپ سب کو ایک گفٹ دوں گا, آپ گھر جا کے پڑھ لیں. جس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تیاری کے مرحلہ میں جو پریپریشن سٹیج ہے, جو اکتوبر سے اپریل تک ہے, پاکستان میں اکتوبر سے مارچ تک ہے, اس میں پوپ صاحب نے نوجوانوں کا ذکر کیا کہ نوجوان اس میں مشورہ دے اور نوجوان اس میں آئیں. میں آخر میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات محدود رکھیں اور دوسروں سے زیادہ توقع نہ رکھیں. بہت مایوسی ہوتی ہے اور پھر کوئی راہ بھی نہیں ملتی, مایوسی بڑھتی ہے. جیسے میں نے کہا, ہمارے یہاں ذرا کچھ ریس اور ریس, ایک انگریزی کا لفظ ہے, ایک مقابلہ بازی ہے, دوسرا موازنہ ہے کہ دوسرے کے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. تو اس سے کافی نیگیٹو اثرات بڑھتے ہیں. ایک بات اور آئی تھی کہ منفی تاثرات سے مثبت کی طرف جائے. بہت اچھی بات ہے. ہمارے ہاں تو پنجاب میں بھی ادھر بھی ٹوٹی ہوئی ٹرالیوں کے پیچھے اور ٹوٹی ہوئی بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا محنت کر حسد کا. میں کہتا ہوں لوہا نہ کر, ڈونٹ لیمنٹ, کچھ کر. پوپ فرانسس نے ایک دفعہ اپنے آفس کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ جنہوں نے کڑکڑانا ہے, گرمبلی کرنی ہے, وہ اندر داخل نہ ہو. تو کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر پازیٹیو مثبت لہریں ہیں تو اس سے ماحول میں بھی پازیٹیوٹی جائے گی. ہم ادھر ادھر سے دیکھ کر تجربہ کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم کھلے دل سے دیکھیں. میرا ایک مشورہ ہے, یہ جو سوال نامے ہیں جو میں نے آج سوال گروپ ڈسکس, یہ گھر لے جائیں, ڈونٹ لوز اٹ. اور جب بھی مہینے بعد 6 ماہ کے بعد اسے پڑھیں گے, یہ آپ کو اپیل کرے گا, لے جا اپنے ساتھ اپنی فائل میں. آخر پہ میں نے خصوصی یہ لی ہے اجازت کہ میں آپ سب کو ایک فارم دینا چاہتا ہوں, کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی, جس کی میں خدمت کرتا ہوں.
اور ہمارا یہ ایک پروگرام ہے، ایک پروجیکٹ ہے، اور ہماری ایک جدوجہد ہے کہ پاکستان میں لوگ بائبل فرینڈلی بنے، کلام دوست بنے، تو کلام دوست. تو یہ کیتھولک کلیسیا ہم چاہتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا ذرا پاک کلام کے قریب آنے سے تھوڑی سی سلو ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کلام کے لاکھ دوست، یہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے 100,000 فرینڈز آف دا بائبل. یہ آپ میں سے ہر ایک کو ہم یہ فلائر بھی دیں گے، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک فارم بھی دیں گے. آپ رجسٹرڈ ہو، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کی تاحیات رجسٹریشن فیس 100 روپیہ ہے. اگر آج ہی کوئی لنچ پہ ممبر بننا چاہتے تو بے حد شکر گزاری ہوگی، لیکن ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کلام کے قریب آؤ، کلام کے اندر داخل ہو. تو یہ کلام کے لاکھ دوست بننے کی یہ ایک آپ کو دعوت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں آئیں، دوسروں کو بھی موقع دیں، اگر آج بننا چاہیں تو آج بن جائیں. اور یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے بائبل مقدس کے فروغ کے لیے، یہ بھی ہم آپ کو دیں گے، جہاں بھی موقع ملے، گھر میں جب بھی موقع ملے اس کو پڑھیں. سو ایک بار پھر میں آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں، کیونکہ میں نے لنچ کے فوراً بعد چلے جانا. تھینک یو. میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. فادر جی نے آج بہت اچھی بات چیت آج کے پیغام کے حوالے سے کی ہے. فادر جی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ابھی میں فادر جی کو سامنے دعوت دوں گا، اور انمول اعجاز آئیں گی اور انہیں فادر جی کو ٹوکن آف لو پیش کریں گی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں انمول اعجاز آئیں گی اور فادر جی